جو بچیاں بھی غداری کر کے گئی ہیں، قسم خدا پاک کی، اس کی زندگی جہنم سے بدتر بن گئی ہے۔ ان کا خواب یہ نہیں ہے تمہیں بہو بنانا، ان کا خواب ہے تمہیں ذلیل کرنا، تمہاری عزتوں سے کھیلنا، تمہاری جوانی سے کھیلنا، تمہیں طوائف کی کوٹھیوں تک پہنچانا، تم سے پیسے کموانا، عزت کی زندگی دینا ان کا مقصد نہیں ہے۔ علماء کرام کہتے کہتے تھک گئے، ہم کب سدھریں گے، ہم کب سمجھیں گے، ہم کب عمل کریں گے؟ ایسی ایسی کہانیاں ہیں، دیندار گھرانوں کی کہانیاں ہیں۔ میں ایسے دسیوں واقعات سے واقف ہوں، قسم کھا کر کہتا ہوں، کوئی فرضی کہانی نہیں۔ ایک میرے استاد ہیں جن سے میں زیادہ تفصیل نہیں کروں گا ورنہ ہو سکتا ہے پہچان میں آ جائیں، بس اتنا کہوں گا، میرے استاد ہیں، ان کی بچی خیر کے ساتھ گئی۔ کیوں گئی؟ علماء کہتے ہیں بچیوں کو ایسے اسکول میں ڈالنا جہاں مخلوط تعلیم ہو، جہاں مخلوط تعلیم ہو، غیروں کی طرف سے پلاننگ ہے، منصوبے ہیں، ڈکیت اور چور اور بدماش اور لٹیرے اور بھیڑیے پھر رہے ہیں ہماری بچیوں کی جوانی سے کھیلنے کے لیے، اور ہم اطمینان ہو کر، مطمئن ہو کر اور جو ہے ہم اپنی بچیوں کو ایسے دلدل میں بھیج رہے ہیں جہاں مخلوط تعلیم ہے، جہاں حیا نہیں ہے، جہاں دین نہیں ہے، جہاں مذہب نہیں ہے، جہاں کا کلچر پیار کا، جہاں کا کلچر محبت کا، جہاں کا کلچر اپنی چادر کو سر سے اتار دینے کا، جہاں کا کلچر مٹک مٹک کر چلنے کا، جہاں کا کلچر محبت کرنے کا، جہاں کا کلچر میسیجز کرنے کا، جہاں کا کلچر بڑے موبائل ہاتھ میں رکھنے کا، وہاں بھیج دینا اور مطمئن ہو جانا، بچیوں کے ہاتھ میں موبائل دے دینا اور کبھی تفتیش نہ کرنا، کبھی تحقیق نہ کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم راضی ہیں کہ ہماری بچی غیر کا ہاتھ تھامے اور نکل جائے۔ حافظ گھرانے کی بیٹی ہے، غیر کو اپنے گھر بلاتی ہے پڑھائی کے نام پر، اور اس سے زنا ہوتا ہے، اور ایک دن آتا ہے جو غیر کا ہاتھ تھامے وہ بیٹی نکل جاتی ہے۔ جب حافظ کی بچی ہے تو میں سمجھتا ہوں اسے قرآن بھی پڑھنا آتا ہوگا، میں سمجھتا ہوں اسے دینیات بھی پڑھنا آتا ہوگا، لیکن یہ ہوا کیوں؟ اس لیے ہوا کہ ہم نے غیروں کے ساتھ اسے رہنے کے لیے مکمل آزادی دے دی۔ علماء چیختے چیختے تھک گئے، اے لوگو اگر اس طوفان سے اپنے گھر کو اور اپنی نسلوں کو بچانا چاہتے ہو تو یاد رکھو یہ کام ہمیں کرنا ہوگا۔ ایمان کی مضبوطی، ایمان کی اہمیت اس کے دل میں ڈالنا ہوگا۔ مخلوط تعلیم سے بچا کر ایسی تعلیم گاہوں کے حوالے کرو، اور انتظام نہیں ہے تو کھولو ایسی تعلیم گاہیں۔ ہمارے پاس اچھے مکان بنانے کے لیے پیسے ہیں، مہنگی شادیاں کرنے کے لیے پیسے ہیں۔ مسلمان کو دیکھو شادیوں میں سب سے بڑا مالدار نظر آئے گا، لیکن مسجد مدرسے کا جب چندہ ہوگا تو سب سے بڑا فقیر نظر آئے گا۔ دل صاحب نے ابھی کہا 50,000 ایک رات میں لٹا دیتے ہیں، 20 لاکھ 25 لاکھ جمع کر کے ایسی تعلیم گاہ ہم انتظام نہیں کر سکتے جس میں ہماری بچیاں دین کے ساتھ، عزت کے ساتھ، عفت کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے ساتھ دین بھی حاصل کرے، دنیا بھی حاصل کرے۔ یاد رکھو پڑھائی کا تعلق لباس سے نہیں ہے کہ بچیوں کو ننگا کریں گے تب اعلیٰ تعلیم حاصل کرے گی، اس کا تعلق لباس سے نہیں ہے۔ بچیاں برقعے میں لپٹ کر بھی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتی ہے، بچیاں پردے میں رہ کر بھی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتی ہے۔ تعلیم کا تعلق لباس سے نہیں ہے کہ اپنے سر کو ننگا کرے گی، سر سے سینے سے دوپٹے کو ہٹائے گی اور ننگا لباس پہنے گی تب اعلیٰ تعلیم حاصل کرے گی، اور اگر